حضرت دھیان دیں، یہ قرآن کی آیت میں پیش، یہ قرآن کی آیت ہے، آپ کو پتا ہوگا، آپ عالم ہیں تو یہ دیکھیں، یہاں یہ دیکھیں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. حضرت یہ آیت آپ کے ذہن سے گزری ہے نا؟ دھیان سے، کون سے بارے میں ہے؟ یہ 29 پارے کے اندر ہے، سورہ جن میں ہے، جی سورہ جن کی آیت نمبر جو ہے 26 اور 27 ہے. جی غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کرنا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جسے علم غیب دیتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ رسول ہی ہوتا ہے. بے شک، اللہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب دیتا ہے. بے شک، ٹھیک ہے، تو پتہ ہی چلا جو اللہ نے جسے علم غیب دیا ہے وہ تو یہ رسول ہوگا یا اللہ کا پسندیدہ بندہ. اور ایک حوالہ اگر دیکھیں آپ کو پہنچا کہ نہیں پہنچا، یہ دیکھیں جی آپ کے پاس حوالہ پہنچا کہ نہیں پہنچا. ہاں میں دیکھ رہا ہوں، ابھی تو کال پہ بات کر رہا ہوں آپ سے، یہ دیکھیں واٹس ایپ پہ دیکھتا ہوں. دوسرا حوالہ گیا حضرت، دیکھیں ہاں عبد الحمید قادری صاحب، جی، آپ کہاں سے ہیں حضرت؟ میں ایم پی کا رہنے والا ہوں، فی الحال ڈسٹرکٹ جلگاؤں کے اندر امامت کرتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ، اچھی بات میں ہے. برہان پور کا رہنے والا ہوں، برہان پور ایم پی مدھیہ پردیش. اچھا، مسئلہ کے اعلیٰ سے تعلق رکھتے ہیں آپ. جی 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 الحمدللہ. تو یہ جو دوسرا حوالہ دیا گیا دیکھیں، بہار شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 14، اس میں لکھا ہے کہ اس بات عطائی کا کہ یہ انبیاء ہی کی شان نثار ہے، یعنی عطائی علم غیب انبیاء ہی کی شان ہے، غیر انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا. اچھا اچھا، حوالہ پہنچا حضرت؟ تو اسے ہاں دیکھ لو. گیا علم غیب جسے ہوگا وہ انبیاء ہی ہوگا. اور حضرت تیسرا حوالہ دیکھیں، تیسرا حوالہ یہ ہے، یہ نور العرفان میں، یہ دیکھیں نور العرفان، ہاں دیکھیں سورہ نساء صفحہ نمبر 153، والمحصنات من النساء، اس پارک میں اپنے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اس کے ذیل میں حاشیے میں لکھا ہے نمبر 8 دے کر کے معلوم ہوا کہ رب نے شیطان کو بھی علم غیب دیا ہے کہ اس نے آئندہ کے متعلق جو خبر دی آج ویسا ہی دیکھا جا رہا ہے. تو جو دو حوالہ اوپر دیا گیا کنز الایمان بہار شریعت سے ثابت ہوتا ہے کہ علم غیب انبیاء ہی کی شان ہے. یہاں نور العرفان میں شیطان کے علم غیب ثابت کیا گیا ہے. حضرت جب انبیاء کی شان ہے اور شیطان کے لیے مانا گیا ہے تو شیطان کو تو رسول نبی مان لیا گیا. نہیں نہیں ایسا نہیں ہے حضرت، شیطان کو علم غیب دیا تبھی تو وہ جان لیتا ہے کون سا بندہ کہاں پر کیا کرنے والا ہے. علم غیب اور دیا گیا نا؟ اس کو رسول کیوں مانا جائے گا؟ جی علم غیب دیا گیا نا اس کو. جی بالکل دیا گیا. تو جب علم غیب دیا گیا ہے تو بہار شریعت میں ہے کہ علم غیب انبیاء کی شان ہے، تو شیطان نبی کیوں نہیں کہیں گے شیطان کو؟ نعوذ باللہ من ذالک. انبیاء کی شان ہے تو یعنی کہ انبیاء کے لیے وہ خاص ہے علم غیب، رب جسے چاہے اسے عطا کرے. شیطان کو اس لیے دیا. نہیں کیا بولتا ہوں، جی اللہ جی من ارتضی من رسول، مگر جو اللہ کا پسندیدہ اور رسول ہے اس کو علم غیب عطائی ہوتا ہے. جی جی تو پھر شیطان کو علم غیب ہے، شیطان تو اس سے ثابت ہو گیا نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ انبیاء اللہ کا پسندیدہ ہے. وہ اللہ کا پسندیدہ نافرمان ہے وہ کر. یہاں تو حضرت ثابت یہ ہو رہا کہنا کیا چاہ رہے ہے. کہ جی شیطان، ایک منٹ آپ کہنا کیا چاہ رہے کہ شیطان کو علم غیب نہیں ہے؟ ایسا جی علم غیب ہے یا نہیں؟ نہیں، شیطان کو کیسے ہو سکتا ہے حضرت؟ وہاں تو آپ کہنا قرآن کی کیا چاہ رہے حضرت ہیں؟ سنو نا، جی قرآن کی آیت ثابت ہوتا ہے اللہ من ارتضی من رسول، اللہ کا پسند رسول کو علم غیب عطائی ہوتا ہے. کنز الایمان کا حوالہ میں دے رہا ہوں. اگر شیطان کے لیے مانیں گے تو قرآن کی آیت کے مطابق شیطان تو پھر رسول اور نبی ہو گیا. استغفر اللہ معاذ اللہ. تو کیا جواب ہوگا اس کا؟ ہاں میں دیکھ کر بولتا ہوں آپ کو. وہ ایک کام کیجیے، یہ آپ کا واٹس ایپ نمبر ہے کیا؟
حضرت یہ آپ کا واٹس ایپ نمبر ہے؟ ہاں جی حضرت جی جی دوسری بات یہ بول رہا تھا میں، یہ جو حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر کھڑے ہوتے ہیں اس کے متعلق جی کیا خیال ہے؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے اوپر ہی کھڑا ہونا چاہیے، یہی سنت ہے، یہی سنت طریقہ ہے. یہ سنت ہے حضرت؟ جی اچھا، لیکن میرے پاس ایک کتاب فتاوی مظہریہ ہے، ہاں اس میں لکھا ہے کہ حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہے اس کے متعلق. ہاں جی کیا جواب ہوگا اس کا؟ دیتا ہوں، آپ کے جواب میں دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. حضرت تیسری بات، حضرت وہ جو قبر پہ اذان دیتے ہیں اس کے اذان دیتے ہیں، کیا صحیح ہے غلط ہے؟ ہیلو قبروں پہ اذان دیتے ہیں، جی وہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ صحیح طریقہ ہے، اس اچھا لیے کہ اذان کے دینے سے جو ہے ہاں شیطان جو ہے قبر کے اندر مردے کے قریب نہیں جاتا، کیا بول رہے ہیں حضرت، کیا بول رہے ہیں؟ شیطان پاس میں نہیں جاتا، اس لیے اذان دی جاتی ہے. اچھا، تو شیطان کو بھگانے کے لیے اذان دی جاتی ہے ایسا؟ ہاں شیطان کو بھگانے کے لیے اذان دی جاتی ہے؟ حضرت تو ابھی تک کے تو قبر پہ اذان دی جاتی ہے شیطان کو بھگانے کے لیے، جی جی لیکن یہ الملفوظ میں جو ہے مسئلہ کے اعلی حضرت جو مجدد ہیں انہوں نے جی ان کا ملفوظ اس میں لکھا ہے شیطان کا تعلق انسان کے ساتھ موت تک ہے، جہاں موت ہو گئی شیطان کا کوئی تعلق نہیں اس کا. شیطان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں یعنی قبر کے اندر شیطان نہیں آتا، جی 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 نہیں آتا. یہ بارے شریعت کے اندر ہے. جی 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 الملفوظ کے اندر، الملفوظ میں الملفوظ میں ہے. اور حضرت دوسری بات حضرت، یہ میرے پاس کتاب ہے فلسفہ اذان قبر، علامہ عبدالستار حمدانی کی کتاب ہے، میں آپ کے پاس دیکھ لیں، آپ کے پاس دیکھ لیں، دیکھیں اس میں صفحہ نمبر 9 پر لکھا ہے، 8 پر لکھا ہے کہ لہذا اگر صاحب قبر پر مصیبت کا وقت ہو اور ایسی صورت میں قبر پر اذان دی جائے اور اذان مقومات شرعیہ سے متصادم نہ ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں بلکہ امر مستحب ہے. کس پر؟ جس پر قبر پہ مصیبت ہو، اور اگر مصیبت نہ ہو اذان نہیں. آگے لکھتے ہیں اب رہا یہ سوال کہ ایسا کرنا اگر امر مستحسن ہے مگر بہرحال بدعت ہے. کیا ہے؟ بدعت ہے، اور احادیث کریمہ میں بدعت کی مذمت آئی ہے. تو پتہ چلا جو اذان قبر پہ دی جاتی ہے وہ اس اذان پر شریعت نے مذمت کی گئی ہے اس اذان کو. اچھا اچھا ہاں جو آگے جی ہاں مگر بدعت کی مذمت عام نہیں ہے. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ کی روایت کردہ حدیث میں جو بخاری شریف میں ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی جس نے ہماری اس معاملے میں کوئی نئی بات پیدا کی جو اس سے نہیں تو وہ مردود ہے. تو پتہ چلا اذان قبر مردود ہے کیونکہ یہ بدعت ہے، اور اسی کتاب کے اسی صفحہ میں لکھا ہوا کہ بدعت کے متعلق حدیث کے اندر مذمت آئی ہے. تو اذان قبر جو ہے یہ مذمت کے لائق ہے، نہ کہ اس کی تعظیم کی جائے، نہ شریعت ہے. اچھا اچھا ہاں حوالہ دیکھیں نہیں اپنے حضرت، ہاں دیکھتا ہوں، بول رہا ہوں. اور ایک حوالہ دے رہا ہوں دیکھیں، یہ اور ایک حوالہ ہے، یہ دیکھیں یہ شرح یہ کون سے میں بات کر رہا ہوں آپ صاحب، میں ابھی دیکھا نہیں، چیک نہیں کیا ہوں. ہاں حضرت دیکھ لیں میں کیا بول رہا ہوں حضرت، تاکہ گمراہیت سے بدعات سے ہمیں اللہ بچائے اور دین و شریعت سنت اللہ چڑھائے. دیکھیں شرح صحیح مسلم ہے، جلد اول ہے، علامہ غلام رفیق سعید صاحب لکھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 1101 ایسا کچھ ہے، جلد اول میں ہے، لکھا ہے کہ اس لیے جو لوگ اقامت کے وقت پہلے سے کھڑے ہو جائیں ان کو ملامت نہیں کرنا چاہیے، اور مستحب کے ساتھ واجب کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کسی مستحب کو ترک کرنے میں اتنی قباحت نہیں جتنی کسی مستحب کو ترک کرنے دینے میں قباحت ہے. اور کچھ لوگ حی علی الفلاح پر اٹھنے والوں کو ملامت کریں، یہ دیر سے اٹھتے ہیں
اٹھے ہیں اور ان کو اقامت کی ابتدا میں کھڑا ہونا چاہیے تھا، یہ اور زیادہ مذموم ہے۔ اچھا یعنی حی جی علی جی الفلاح برابر کھڑے ہونے کا جو جوڑ دیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ اور زیادہ مذموم ہے، یعنی مذمت کے لائق ہے۔ ہاں ہاں میں سمجھ رہا ہوں۔ تو پھر شروع اقامت میں کھڑی ہونی چاہیے، شروع اقامت میں کھڑا ہونا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اور فتح آپ مزدیہ کے اندر ہے کہ اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ حی علی الفلاح پر کھڑا ہو جائے۔